الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمين تمام قسم کی تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو پوری کائنات کا خالق ہے یعنی تخلیق کردہ، مالک ہے یعنی ساری حکومتوں کی ملکیت والا، رازق ہے یعنی ساری جانداری مخلوق کا رزق فراہم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کی مختصر سی تعریف کے بعد اس کے برگزیدہ پیغمبروں پر بھی لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو جو وہ اپنے فریضے کو انجام دیتے رہے، خصوصاً اس کے آخری پیغمبر تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں تعلیمات اسلامیہ سے آگاہ فرمایا۔ حضرات گرامی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بڑی مبارک ذات ہے، اور آپ نے جو احکام ہمارے سامنے پیش کیے ہیں وہ دنیا کے سب سے بہترین احکامات ہیں جو کائنات کے امام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ان چیزوں کو اجاگر فرمایا ہے۔
حضرات گرامی، آپ بخوبی اس بات سے باخبر ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ اب بس 1 2 3 دن کے بعد ہمارے سامنے سایہ فبن ہو جائے گا، اور اس کے لیے جو عبادات کے اندر ہمیں مشغولیت اختیار کرنی ہے، اس کے اندر جو ہمیں اللہ رب العالمین کو حقیقی طور پر راضی کرنا ہے، اللہ رب العالمین کے فرامین کی پیروی کرنی ہے، اسی کے متعلق چند چیزوں کے ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سارے احکامات ہمارے سامنے پیش کر دیے ہیں، لہٰذا اگر ہم بخوبی قرآن مجید کا مطالعہ کریں اور قرآن مجید کی ایک ایک آیت کو پڑھتے جائیں، اس کو سمجھتے جائیں، تو لہٰذا اسلام کے سارے اراکین ہمارے سامنے یوں ہی اجاگر ہو جائیں گے۔ جب ہم اس کو سنیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، دیکھیں گے نہیں، تو پھر کہیں گے مولوی صاحب رمضان کے مہینے میں یہ کیسے کام کر سکتے ہیں؟ روزہ ٹوٹ گیا ہے، اب کیا کرا جائے؟ روزے میں جھوٹ بول دیا ہے، کیا کرا جائے؟ روزے کی حالت میں گالی دے دی ہے، کیا کرا جائے؟ روزے کی حالت میں وغیرہ وغیرہ بہت سے کاموں کو انجام دے دیا ہے، اب کیا کرا جائے؟ آئیے پہلے قرآن مجید کی آیت کریمہ ذرا دیکھتے ہیں، جس میں اللہ رب العالمین نے واضح طور پر ان احکام کو کا ذکر کیا ہے جو ہمارے روزمرہ کی زندگی کے اندر، یا یہ کہو کہ کم سے کم رمضان کے مہینے کے اندر وہ چیزیں آنے والی ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس بینات من الہدی والفرقان۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، لوگوں سنو، رمضان المبارک کا مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے جو تم نے تصور کر رکھا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ کوئی ایسا ویسا مہینہ نہیں ہے جو تم سال کے 11 مہینوں کے اندر جو کام تم انجام دیتے رہتے ہو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہاں رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کا نزول فرمایا ہے۔ قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے آسمان سے زمین پر اتارا ہے۔ قرآن مجید کا نزول اللہ رب العالمین نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش فرمایا ہے۔ تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس بینات من الہدی والفرقان، تو سنو، سارے انسانوں کے لیے اس میں ہدایت ہے، سارے انسانوں کے لیے اس کے اندر ہدایت ہے۔ آیت پر غور فرمائیے کہ اس میں یہ نہیں کہا ہدی للمسلمین کہ مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے، اور یہ بھی نہیں کہا کہ ہدی للمتقین کہ متقی حضرات کے لیے ہدایت ہے، اور یہاں پر یہ بھی نہیں کہا اللہ رب العالمین ہدی للمصلحین جو اصلاح برپا کرنے والے ہیں ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے، بلکہ کہا ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، ہدایت ہے انسانوں کے لیے۔ مطلب یہ معلوم ہوا کہ روزے کا مہینہ، رمضان کا مہینہ اور یہ برکت والا مہینہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی ہے، بلکہ غیر لوگوں کے لیے بھی ہے جو اسلام کو حقیقی طور پر فالو نہیں کرتے۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن بینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تو لوگوں سنو، تم میں سے جو کوئی بھی رمضان المبارک کا مہینہ پالے اور رمضان المبارک کے مہینے کے اندر تم لوگ پیش ہو جاؤ، اس میں داخل ہو جاؤ، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو تمہیں یہ چاہیے کہ اس رمضان کے مہینے کے اندر روزے رکھا کرو، رمضان کے مہینے کے اندر روزے رکھا کرو۔ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کی اس قرآن مجید کا جو نزول کیا گیا ہے اس کی تلاوت کیا کرو، اس کا ورد کیا کرو، اس کو سمجھا کرو۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان منکم مریضا، اور ہاں اللہ رب العالمین تمہارے سامنے اور چیزوں کو ذکر کر رہا ہے کہ دیکھو رمضان کے مہینے کے اندر تم داخل ہو گئے ہو، رمضان کے مہینے کے اندر تم داخل ہو گئے ہو، اور رمضان کے مہینے کے اندر داخل ہونے کے بعد تم یہ چاہتے ہو کہ رمضان کے مہینے کے پورے روزے رکھے جائیں، ان کوئی قضا نہ کی جائے بلکہ پورے مہینے کے روزے ہم رکھیں۔ تو سنو، اللہ رب العالمین فرماتا ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا، ہاں اور اگر کوئی شخص بیمار ہو، اس کا ارادہ تو یہ تھا کہ روزے رکھنے کا، لیکن رمضان کے مہینے میں داخل ہو گیا اور بیمار پڑ گیا، اب وہ سوچ رہا ہے کیا کرا جائے رمضان کے مہینے کا۔ ومن کان مریضا،
او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یا تو وہ بیمار پڑ گیا ہے یا اس کے برعکس یہ ہے کہ یہ آدمی جو ہے کسی سفر میں نکل گیا ہے، سفر کی وجہ سے گھر میں نہیں ہے، سفر کی صعوبتیں جھیل رہا ہے، سفر کی مشکلات کو جھیل رہا ہے، اب رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا اس کے لیے 2 بار ہو گئے ہیں، مشکل ہو گئے ہیں، اب یہ رکھ نہیں پا رہا ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ سنو، رمضان کے مہینے کے اندر تم تو بیمار ہو گئے تھے، رمضان کے مہینے کے اندر تم گھر سے باہر چلے گئے تھے، کسی دوسرے علاقے کے اندر چلے گئے تھے اور سفر کے اندر اپنی زندگی کے گزارے تھے، سنو فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو اللہ رب العالمین تمہارے لیے اور فیسلٹی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ان روزوں کی تعداد، ان روزوں کی گنتگی کو رمضان کے مہینے کے بعد پوری کر لیا کرو۔ ایسا نہیں ہے رمضان کے مہینے میں روزے نہیں رکھ پائے، مولوی صاحب ٹائم ہی نہیں ملا، کاروبار ایسے چل رہی ہیں، ایسی دھوپ لگی ہے، جس کو روزے نہیں رکھنا ہے اس کے بعد بے شمار بہانے ہیں، اور جسے رکھنا ہے بھائی رمضان کے مہینے کے اندر نہیں رکھ پائے تو کیا ہوا، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ، تو وہ رمضان کے اگلے دنوں میں یعنی رمضان کے بعد آنے والے مہینوں کے اندر بھی وہ روزوں کی تکمیل پوری کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے طيب پانی لے کر فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور ہاں اللہ رب العالمین تو یہ چاہتا ہے کہ دیکھو تمہارے اوپر سختی نہ کری جائے، تمہارے اوپر دشواریاں نہ پیش کری جائیں، تمہیں سختیوں کے اندر نہ دھکیل دیا جائے، بلکہ اللہ رب العالمین تو یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، میرے بندے میرے لیے عبادت کر رہے ہیں، میرے بندے میری عبادت کے اندر مشغول ہو رہے ہیں، میرے بندے میری رضا کے لیے، میری جستجو کے لیے عبادات کے اندر مشغول ہو گئے ہیں، لہذا تو اللہ رب العالمین یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ رب العالمین تو تمہارے اوپر آسانی چاہتا ہے، دشواری نہیں چاہتا۔ مطلب یہ معلوم ہوا کہ روزے کے مہینے دشواری کے لیے نہیں آئے ہیں، روزے کے مہینے جو ہمارے لیے، جو ہمارے ذہنیت بنی ہوئی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے کیا ہے ہم ہلاکت کے اندر پڑ جائیں گے، پریشانی کے اندر ملوث ہو جائیں گے، بے اور کیا ہے اس عبادت سے مشغول ہو جائیں گے، تو سنو اللہ رب العالمین فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ آئیے پہلے حدیث ذرا دیکھ لیتے ہیں جس میں اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کیا ذکر فرمایا ہے، اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات کہنا چاہ رہے ہیں۔ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزوں کا ذکر ہمارے سامنے کیا ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، سنن ترمذی کتاب الصیام حدیث نمبر 682، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنہ فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر ولله يتقى من النار وذلك كل ليلہ۔ سنن ترمذی کی روایت، یہ پوری روایت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کری ہے، آئیے اس حدیث کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب رمضان کے مہینے کی پہلی رات شروع ہوتی ہے، یعنی کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا، پہلی رات شروع ہو جاتی ہے، تو سنو صفدت الشیاطین ومردت الجن، شیطانوں کو جکڑ لیا جاتا ہے،
سرکش شیطانوں کو جکڑ لیا جاتا ہے، انہیں باندھ دیا جاتا ہے زنجیروں کے ساتھ۔ سفیدت الشیاطین ومردت الجن وغلقت ابواب النار، اور مزید اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری سی زبان سے کہتے ہیں وغلقت ابواب النار، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی رمضان کے مبارک مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کسی بھی شخص کو اس کی گناہوں کی وجہ سے جہنم کے اندر دخول نہیں دیتا ہے، اس کو داخل نہیں کرتا ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ مزید کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں سفیدت الشیاطین ومردت الجن وغلقت ابواب النار فلم یفتح منها باب، اور کوئی بھی دروازہ رمضان کے مہینے کے اندر کھولا نہیں جاتا، یعنی کہ سارے کے سارے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ سارے دروازے، یہ جہنم کے دوزخ ہے، اللہ رب العالمین رمضان کے مہینے کے اندر اوپن نہیں رکھتا ہے بلکہ کلوز کر کے رکھتا ہے۔ راوی حدیث مزید کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری سی زبان سے کہتے ہیں وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، اور اللہ رب العالمین جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ رمضان کے مہینے کے اندر، ماہ رمضان میں اللہ رب العالمین وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ وَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، اور کسی بھی دروازے کو اللہ رب العالمین رمضان کے مہینے کے اندر اسے بند نہیں کرتا ہے، کلوز نہیں کرتا ہے۔ یعنی زکوٰۃ والا دروازہ بھی کھلا رہتا ہے، باب الصلاۃ بھی کھلا رہتا ہے، غرض کہ جتنے بھی دروازے اللہ رب العالمین نے، یعنی کہ 8 دروازے جو جنت الفردوس کے بنائے ہیں، جنت کے بنائے ہیں، اللہ رب رمضان کے مہینے کے اندر سارے دروازوں کو کھلا رکھ دیتا ہے اور سارے دروازوں سے لوگوں کو داخل جنت میں کرتا رہتا ہے۔ مزید راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَلِلَّهِ يُتْقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور رمضان کے مہینے کے اندر اللہ رب العالمین بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کرنے کے بعد جنت میں اپنی رحمت سے داخل کر دیتا ہے۔ یعنی رمضان کا مبارک مہینہ، رمضان کا مبارک مہینہ، رمضان کا برکت والا مہینہ، رمضان کا سکینت والا مہینہ اور رمضان کا بر آلود والا مہینہ، اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین بے شمار نعمتوں کا نزول کرنے کے ساتھ ساتھ جہنمی حضرات جو جہنم کے اندر بھی سزائیں کاٹتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی سزاؤں کو ملتوی کرتا ہوا، اللہ رب العالمین ان کی سزاؤں کو مؤخر کرتا ہوا، اللہ رب العالمین کی کو ٹالتا ہوا انہیں جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ آپ تصور کریے میرے بھائیوں کہ رمضان المبارک کا مہینہ کتنا پاکیزہ اور کتنا برکت والا ہے۔ آج کیا ہے؟ 2020 کا ہم نے سال دیکھی ہے اور آج 2021 چل رہی ہے۔ ایسے بھی حضرات موجود ہیں جو بڑی بڑی شیخیاں مارتے تھے کہ رمضان کے مہینے کے اندر ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، یہ کام کریں گے، روزے رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے۔ میرے بھائیوں اپنے ضمیر سے پوچھئے 2020 کے مہینے کے اندر جب رمضان کا مہینہ پڑا تھا آپ نے کتنی عبادت کری تھی؟ بڑی شیخیاں مارنے والے لوگ تھے، کہتے مولوی صاحب بہت اچھا کام کیا ہے ہم نے رمضان میں۔ میرے بھائیوں اپنے ضمیر سے پوچھو، 4 لوگوں کی محفل میں بیٹھ کر تو بڑی تعریفیں کرتے ہو اپنے ضمیر سے پوچھو کیا قرآن کی تلاوت کری؟ نہیں کری۔ کیا روزے رکھے؟ نہیں رکھے۔ کیا میاں بیوی کے حقوق ادا کرے؟ نہیں کرے۔ کیا آپ نے زکاتیں ادا کری؟ نہیں کری۔ کئی مولوی صاحب ہمارے بزنس خود بنتے، ہم خود اپنے گھر والوں کو دیکھ رہے ہیں زکات کیسے ادا کرتے۔ میرے بھائیوں تصور کیجئے جو حضرات جنہوں نے ادا کری ہے وہ کری ہوگی، لیکن میرے بھائیوں اکثریت مسلمانوں کی ایسی تھی جنہوں نے ان فرائض کو انجام نہیں دیا۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ رب العالمین تمہیں ہر طریقے سے آزمائش کرے گا، ہر طریقے سے تمہاری آزمائش کرے گا، عبادتوں میں، عبادت کے اندر تمہیں مشغول کر کے اور عبادت سے تمہیں بے دخل کر کے بھی اللہ رب العالمین تمہیں آزمائے گا، بس شرط یہ ہوگا کہ دیکھے گا اللہ رب العالمین کہ آیا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے محب تھے کہ نہیں تھے لوگ۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دوسری حدیث کے اندر ایسا آتا ہے وَفِي رِوَایَةٍ اِذَا دَخَلَ رَمْضَانَ، جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے کام ایسے ہونے لگتے ہیں، یعنی شیطانوں کو پکڑ لیا جاتا ہے، شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے اور شیطان اب اس کے بعد اپنی شیطانی لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر سکتے۔
سوال یہ پیدا ہوتا ہے مولوی صاحب سال کے 11 مہینے جھوٹ بولتے تھے لیکن رمضان کے مہینے کے اندر بھی جھوٹ بول رہے ہیں. سال کے 11 مہینے کے اندر گٹکے کھا رہے تھے, نشہ آور چیزوں کا استعمال کر رہے تھے, لیکن رمضان کے مہینے کے اندر بھی نہیں چھوڑ رہا ہے. رمضان کے مہینے کے اندر بھی یہ برائیاں ہم سے نہیں جا رہی ہیں. سال کے 11 مہینے کے اندر ایک دوسرے کی چغل خوری کیا کرتے تھے لیکن رمضان کے مہینے کے اندر بھی ختم نہیں ہو رہی. سال کے 11 مہینے کے اندر بھی ہم نمازوں کے پابند نہیں تھے, اور رمضان کا مہینہ جب شروع ہوا تو پھر تراویحوں کے اندر بھی گول ہونے لگے, عشاء کی نماز میں بھی گول ہونے لگے, فجر کی نمازوں کے اندر بھی ہم اپنے بستروں پر لیٹے سو رہے ہیں. کیا بات ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے, شیطانوں کو تو باندھ دیا جاتا ہے. شیطان تو زنجیروں سے بندھے ہوئے ہوتے ہیں, وہ سارے کام کچھ بھی نہیں کر سکتے. میرے بھائیوں وجہ یہ ہے کہ سال کے 11 مہینے کے اندر جو تم نے جھوٹ بولا ہے وہ رمضان کے مہینے کے اندر بھی بول رہے ہیں. سال کے 11 مہینے کے اندر تم نے جو گٹکے تمباکو جیسی چیزوں کا استعمال کیا ہے رمضان کے مہینے کے اندر بھی نہیں چھوڑ رہی ہے. سال کے 11 مہینے کے اندر بھی تم اپنی چغل خوری کیا کرتے تھے, اب رمضان کے مہینے کے اندر بھی یہ آپ سے دور نہیں ہو رہی ہے. سال کے 11 مہینے کے اندر بھی نمازوں سے تم دور رہا کرتے تھے, اس لیے رمضان کے مہینے کے اندر بھی نمازوں کے پابند نہیں ہو. سال کے 11 مہینے کے اندر بھی تم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تھے, اور اسی لیے تمہیں رمضان کے مہینے کے اندر توفیق بھی نہیں ہوئی ہے کہ قرآن کو اٹھایا جائے, پڑھا جائے, سمجھا جائے, اس کی آیتوں کی تلاوت کری جائے. اور پھر یہ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ نے حدیث بہت پیاری پیش کری ہے کہ جس میں شیطان باندھ دیا جاتا ہے, لیکن ہم گٹکا کھا رہے ہیں, ہم جھوٹ بول رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں. میرے بھائیوں افسوس حدیث کا نہیں ہے, اللہ کے رسول نے جو بات کہی ہے یہ حقیقت پر مبنی ہے. افسوس تمہاری ذات کا ہے کہ تم سال کے 11 مہینے کے اندر شیطان کے غلام بنے رہے, اور وہ عادتیں تمہاری, وہ ہیبٹیں تمہاری, وہ تمہارے طریقہ کار جو ہے رمضان کے مہینے کے اندر بھی پیش ہے. لہٰذا اب تم شیطان کے نقش قدم پر 11 مہینے چل رہے تھے, وہی عادتیں اب کنورٹ ہو کر تمہاری رمضان کے مہینے کے اندر بھی آ گئی ہیں. اور کائنات کے امام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو رمضان کا مہینہ بڑا مبارک کا مہینہ ہے, رمضان کا مہینہ بڑا پیارا ہے. اس کے اندر عبادتوں میں مشغول رہا جائے, اس کے اندر تلاوتوں کے اندر مشغول رہا جائے, اس کے اندر نمازوں کے اندر مشغول رہا جائے, اس کے اندر زکوٰۃ کو ادا کیا جائے, اس کے اندر سخاوت کی جائے, اس کے اندر کیا ہے رحم دلی پیش کری جائے, اس مہینے کیا دی جائے, اس مہینے کے اندر کیا ہے چھوٹوں پر شفقت کری جائے, اس مہینے کے اندر کیا ہے بڑوں کا احترام کرا جائے, اس مہینے کے اندر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جتنی چیزوں کو ہمارے سامنے پیش کرا ہے ان ساری چیزوں پر عامل ہوا جائے. یہی میرے بھائیوں رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے. راوی حدیث حضرت سہل بن سعد راوی حدیث ہیں, بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اور کیا بیان فرمایا؟ ہر آدمی کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ رمضان کا مہینہ آئے, رمضان کے مہینے کے اندر روزے رکھا جائے, رمضان کے مہینے کے اندر دینداری کری جائے, رمضان کے مہینے کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانا جائے. راوی حدیث حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں, صحیح بخاری کتاب الصوم حدیث نمبر 1896 بیان فرمایا, عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, راوی حدیث حضرت سہل بن سعد الساعدی اس حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان فی الجنت بابا یقال له الریان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منهم أحد غيرهم فإذا دخلوا اغلق فلم يدخل منه أحد. راوی حدیث حضرت سہل بن سعد الساعدی حدیث کے راوی ہے, کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری سی زبان سے رمضان المبارک کے مہینے کی برکتیں ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں. رمضان المبارک کے مہینے کی کیا برکتیں, کیا سکینتیں, کیا رحمتیں ہیں وہ ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں. راوی حدیث حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان فی الجنت بابا, لوگوں سنو جنت کے اندر ایک دروازہ ہے, جنت کے اندر جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے, اور جس کا نام یقال له الریان, جس دروازے کو ریان کہا جاتا ہے. ریان کوئی عام دروازہ نہیں ہے میرے بھائیوں,
جو حضرات روزے رکھیں گے، جو حضرات روزوں کا احترام کریں گے، جو حضرات روزے رکھتے رہیں گے، جو حضرات روزے ہمیشہ اس پر دائم رہیں گے، قائم رہیں گے، تو قیامت کے دن یقیناً ہم اپنے دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس دروازے کے اندر داخل ہوں گے۔ اور جو ایک روزہ رکھ رہا ہے اور پھر بہانے کر رہا ہے، روزے تو گھر کے اندر بے روزگاری والی شکل ہے، اور گھر سے باہر نکلتا ہے تو لوگوں کے دوست و احبابہ کے اندر ایسی شکل بنا لیتا ہے، لگتا ہے کہ یہ ایک مہینے کے روزے نہیں رکھ رہا ہے بلکہ 11 مہینے سے روزے رکھتا ہوا آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری سی زبان سے کیا بات کہہ رہے ہیں؟ ان فی الجنت بابا یقال له الریان، جنت میں ایک دروازہ ہے یقال له الریان، اور اس کا نام ریان ہے، ریان۔ راوی حدیث حضرت سہیل بن سعد الساعدی کہتے ہیں یدخل منہم الصائمون یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ رب العالمین جب حساب و کتاب کا دن ہوگا، جب لوگ اپنے جزا پائیں گے، جب لوگ نمازیں پڑھنے والے ہوں گے، جب لوگ زکاتیں دینے والے ہوں گے، جب لوگ سخاوت کرنے والے ہوں گے، جب لوگ ان رمضان کے مہینے کے اندر احترام کرنے والے ہوں گے، اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ روزے دار حضرات جو دنیا کے اندر روزے رکھا کرتے تھے، انہوں نے لاک ڈاؤن جیسے ایام نہیں دیکھے، انہوں نے بے لاک ڈاؤن جیسے ایام نہیں دیکھے، تالا بندی ہو یا غیر تالا بندی ہو، انہوں نے روزے جو ہیں اللہ رب العالمین کی سرخروئی کے لیے رکھے تھے، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے رکھے تھے، اللہ رب العالمین کو اس کو خوشنودی حاصل کرنے کی وجہ سے رکھے تھے، اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کی وجہ سے رکھے تھے۔ راوی حدیث حضرت سہیل بن سعد کہتے ہیں یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس دروازے سے ان لوگوں کو دخول دے گا، ان لوگوں کو داخل کرے گا، ان لوگوں کو نکالے گا، یعنی نکالنے کے بعد جنت میں داخل کرے گا جو دنیا کے اندر روزے رکھتے تھے۔ میرے بھائیوں، سینے پہ ہاتھ رکھو، ضمیر سے پوچھو کہ آیا تم نے پچھلی سال کے روزے رکھے تھے کہ نہیں رکھے تھے، یا اس سے پہلی سالوں کے کتنے روزے رکھے ہیں، اور کتنے آپ نے اپنے ضمیر کو دھوکے میں رکھا ہے، کتنے اپنے گھر والوں کو دھوکے میں رکھا ہے، کتنے اپنے سماج کے لوگوں کو دھوکے میں رکھا ہے، اور کہتے ہو کہ ہم بہت دیندار ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں۔ میرے بھائیوں، پچھلی سال کو چھوڑو، اب اندازہ کر لینا کہ اس سال تم کتنے روزے رکھنے والے ہو۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کی کیا منہ دکھاؤ گے؟ تمہارا نام تو بڑا دیندار والا لگتا ہے، تمہارا نام تو بہت پیارا ہے، تم اللہ کے رسول کی بہت محب قرار دیتے ہو اور کہتے ہو کہ رسول کی حدیثوں پر عمل کرنے والے ہیں، تو اب پتہ لگ جائے گا اس گرمی کے مہینے کے اندر کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو عرب کی تپتی ریت کے اندر اور تپتی صحراؤں کے اندر اللہ کے رسول کے صحابہ روزہ رکھا کرتے تھے، اب تو موازنہ کرنا کہ آیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح معنوں میں محب ہو کہ نہیں ہو۔ راوی حدیث حضرت سہیل بن سعد کہتے ہیں یدخل منہم الصائمون یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دروازے سے وہ حضرات داخل ہوں گے جو حضرات رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھتے تھے۔ لا يدخل منہم احد غیرہم، اور ہاں اس ریان نامی دروازے سے سوائے روزے دار کے کوئی اور داخل نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اگر کوئی آدمی زکوٰۃ دینے والا ہے تو زکوٰۃ والے دروازے سے جائے گا، نماز پڑھنے والا ہے تو نماز والے دروازے سے جائے گا، جہاد کرنے والا ہے تو جہاد والے دروازے سے جائے گا۔ لیکن کائنات کے امام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری سی زبان سے کہتے ہیں لوگوں، اگر تم نے اپنی زندگی کے اندر روزے چھوڑے اور روزے چھوڑتے ہی رہے اور اس کا احترام نہ کرتے رہے، اس کی عامل نہیں بنے رہے، تو سنو، اللہ رب العالمین اس دروازے سے تمہیں داخل نہیں ہونے دے گا۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ دلی کے اندر جائیں، نئی دلی کے اندر جائیں تو ہمارا بھی گزر جو ہے انڈیا گیٹ سے ہو، انڈیا گیٹ کے پاس ہو۔ میرے بھائیوں، دنیاوی اعتبار سے آپ کی جستجو یہ ہوتی ہے کہ انڈیا گیٹ کو دیکھ کر آیا جائے۔ انڈیا گیٹ کو دیکھو جو ہندوستان میں سب سے معروف و مشہور گیٹ ہے، تو میرے بھائیوں تمہاری یہ چاہت کیسے نہیں ہوتی ہے کہ تم جنت کے اندر، اور جنت کے اندر وہ دروازہ، جو گیٹ جس کو سون گیٹ کہا جاتا ہے، اس میں دخول ہونے کی کیوں جستجو نہیں رکھتے ہو؟ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مزید اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ،
جب لوگ داخل ہو جائیں گے، جب لوگ جنت میں دخول کر دیا جائے گا اور سارے روزدار جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، اغلقا بند کر دیا جائے گا، کلوز کر دیا جائے گا، اب اس کے بعد کوئی داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس دروازے سے انہیں کھول دیا جائے گا، انہی کو داخل کیا جائے گا، وہی لوگ داخل کیے جائیں گے جو روزے دار ہوں گے، روزہ رکھتے ہوں گے، روزے کے ساتھ ساتھ روزے کے جتنے بھی احترام ہیں اس کو پامال نہیں کرتے ہوں گے۔ روزہ بھی رکھ رہے ہیں، کیا جھوٹ بھی بول رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، چغل خوری بھی کر رہے ہیں، روزہ بھی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی دھوکہ بازی بھی کر رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، اور جتنے بھی معصیت والے کام ہیں سارے کاموں کو انجام بھی دے رہے ہیں، حتیٰ کہ روزہ بھی رکھ رہے ہیں میرے بھائیوں، اور نمازیں بھی چھوڑ رہے ہیں۔ آئیے میرے بھائیوں ایک حدیث ذرا اور دیکھ لیتے ہیں۔ راوی حدیث حضرت، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ہی پیاری پیاری باتیں جو ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ راوی حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کتاب الصوم حدیث نمبر 1902، فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل وکان جبریل یلقاہ فی کل لیلۃ رمضان حتی ینسلخ یعرض علیہ القرآن۔ راوی حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کے اندر بہت زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں تصور کیجئے کہ ویسے تو ہم زکوٰۃ کو نکالتے نہیں ہیں، اور جب نکالنے کا معاملہ آ جاتا ہے تو اتنے زکوٰۃ جو تمہاری 1 لاکھ 1.5 لاکھ یا 2 لاکھ بنتی ہے اس کو پوری ادا ہی نہیں کرتے ہیں۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ خیر والے کام کرنے والے تھے، سب سے زیادہ خیر کام کیا کرتے تھے۔ وکان اجود، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ خیر کام رمضان کے مہینے کے اندر ہوا کرتا تھا، حین یلقاہ جبریل، اور جب آپ کی ملاقات حضرت جبریل علیہ السلام سے ہوتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کہنا کہ آپ اور مزید دین کے کام میں رغبت کرنے لگتے تھے، یعنی نکاح کرتے تھے، یعنی سخاوت کیا کرتے تھے، غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، مسکین کی مدد کیا کرتے تھے، فقیروں کی مدد کیا کرتے تھے، غرض کہ جب آپ کی ملاقات حضرت جبریل سے ہوتی، وکان جبریل علیہ السلام، جب جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول کے پاس آتے تو اللہ کے نبی قرآن کا دور بھی کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں قرآن کی تلاوت جانتے ہیں آپ دیکھیے کتنے بار رمضان کے مہینے کے اندر آپ نے قرآن کو پڑھا ہے۔ اللہ کے نبی سے محبت کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، آپ قرآن شریف پڑھنے والے ہیں، رمضان کے مہینے کے اندر کتنے بار قرآن کو ختم کر رہے ہیں، یہ آپ اپنے ضمیر سے پوچھئے گا کہ آیا نبی سے محبت کا دعویٰ اور قرآن کو ایک مرتبہ بھی کھول کر نہیں دیکھ رہے ہو یا اس کی تلاوت نہیں کر رہے ہو۔ راوی حدیث حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت جبریل جب اللہ کے رسول کے پاس آتے تو اللہ کے رسول ایک مرتبہ قرآن مجید کو اس کو ورد کر لیا کرتے تھے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول 2 مرتبہ کر لیا کرتے تھے۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا، وَكَانَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، راوی حدیث کہتے ہیں کہ جب جبریل اللہ کے رسول کے پاس آتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا یہ عالم ہوتا کہ تیز رفتار جو ہوا چلتی ہے، یعنی کہ اس سے تیز رفتاری کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے اندر خیر کا کام کیا کرتے تھے، یعنی روزے رکھنے کے اندر ہو، زکوٰۃ دینے کے اندر ہو، سخاوت کرنے کے معاملے کے اندر ہو، تلاوت کرنے کے معاملے کے اندر ہو، اور دین کے جو امور ہیں اس پر عامل ہونے کے امور ہو، سارے معاملات پر اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عمل پیرو ہو جایا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیو چند چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کری ہیں، مزید انشاءاللہ اگلے جمعے میں بیان کریں گے کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے متعلق اور روزوں کے متعلق کیا بات ہمارے سامنے پیش کری ہے۔
اللہ رب العالمین سے دعا کہ پروردگار ہم سب کو اس پر عمل کرنے والا بنائے اور اس رمضان مبارک کے پورے مہینے کے روزوں کا اہتمام کرنے والا بنا دے۔ پروردگار اس مہینے کے اندر جو تراویح ہیں اس کا بھی اہتمام کرنے والا بنا دے۔ پروردگار اس مہینے کے پورے روزوں کو رکھنے والا بنا دے۔ پروردگار اور اس مہینے کے اندر سخاوت کو بھی کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ وما یلی بلاغ مبین۔ السلام علیکم۔